بزرگ حکیم کی انوکھی نصیحت۔ یونان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا نیک دل اور دانشمند تھا، اسی لیے عقل مندوں اور حکیموں کی بڑی قدر کرتا۔ خود بھی بڑا عالم تھا اور علماء کی بھی بہت زیادہ قدر کرتا۔ اسے اچھی اچھی باتیں لکھوانے اور انہیں اپنے کتب خانے میں جمع کرنے کا بڑا شوق تھا۔ 10 برس کے عرصے میں اس نے ہزاروں کتابیں اپنے کتب خانے میں جمع کر لی تھی۔ وہ ان نادر کتب کا مطالعہ کرتا اور بڑا خوش ہوتا۔ بادشاہ ایک دن مطالعے میں مصروف تھا کہ اسے خیال آیا کہ کتب خانے میں کوئی ایسی کتاب موجود نہیں جس میں انسانی جسم کو لگنے والی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی کتاب ضرور لکھوائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلایا اور کہا کہ حکیم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ حکمت پر ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں تمام انسانی بیماریوں کی علامات اور ان کا علاج موجود ہو۔ شاہی حکیم نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ میں بہت جلد ایسی کتاب تیار کروں گا جسے آپ پسند فرمائیں گے، اور وہ نہایت مفید کتاب ہوگی۔ یہ کہہ کر حکیم بادشاہ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ بادشاہ کو دلی طور پر بہت خوشی ہوئی کہ یہ کتاب نہ صرف اس کتب خانے کی زینت ہوگی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنما اور مفید ثابت ہوگی۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کے فرمان کے مطابق کتاب لکھنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے حکیم صاحب نے ایسی تمام بیماریوں کے نام اکٹھے کیے جو انسانی جسم کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ان کے علاج اور پرہیز لکھنے کا مرحلہ آیا۔ اس سلسلے میں حکیم صاحب نے ان تمام جڑی بوٹیوں کے نام لکھ ڈالے جو بطور دوا استعمال ہو سکتی تھی۔ اس کتاب کو تیار کرنے میں 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا، مگر حکیم صاحب نے اسے ایک ہی جلد میں لکھ ڈالا۔ کتاب مکمل کر لینے کے بعد وہ دربار میں گیا اور نہایت ادب سے بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ کتاب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے انعام کے طور پر حکیم صاحب کو مالا مال کر دیا۔ شاہی حکیم بھی بہت خوش ہوئے۔ انہیں اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ ان کی محنت کا صلہ کہیں زیادہ دیا گیا ہے، اور دوسری خوشی اس بات پر تھی کہ ان کی کتاب ایک سچے قدردان کے پاس گئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ حکیم صاحب وفات پا گئے۔ بادشاہ نے وہ کتاب اپنے خاص مطالعے کے کمرے میں رکھوا ڈالی۔ ایک دن جب بادشاہ فارغ بیٹھا تھا تو اسے اچانک اس کتاب کے بارے میں خیال آیا۔ فوراً کتاب لانے کا حکم دیا اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ بادشاہ کو شروع ہی سے کتاب بہت پسند آئی۔ اسے نہایت آسان اور سلیس زبان میں لکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے بیماریوں کی علامات کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے آسان ترین علاج کے بارے میں مطالعہ کیا، اور جن ادویات کے استعمال پر پرہیز لکھا گیا تھا انہیں بھی غور سے پڑھا۔ آخر بادشاہ ایک ایسے باب پر پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا چیزیں کھانے کے بعد کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس باب میں لکھا گیا تھا کہ اگر 2 متضاد چیزیں کھا لی جائیں تو ان سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور انسان کون سی تکالیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ باب پڑھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 متضاد چیزیں کھا لینے کے بعد آدمی بیمار ہو جائے۔ ایک جگہ لکھا گیا تھا کہ اگر تربوز کھا لینے کے بعد فوراً دودھ پی لیا جائے تو شدید ترین کولنج کا عارضہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات ناممکن لگی۔ اس نے سوچا کہ حکیم صاحب تو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے بیٹے کو بلا کر دریافت کیا جائے کہ حکیم صاحب کے دعوے میں کس حد تک سچائی موجود ہے۔ دوسرے روز بادشاہ نے مرحوم شاہی حکیم کے بیٹے کو بلایا اور اس سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا، کیونکہ وہ خود بھی ایک ممتاز حکیم تھا۔ مرحوم حکیم کے بیٹے نے کہا کہ بادشاہ کا اقبال بلند ہو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد ایک لائق حکیم تھے۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ یقیناً سچ ثابت ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم اسے آزما کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکیم صاحب کے بیٹے نے کہا کہ آپ صبح کسی شخص کو طلب فرمائیں اور اسے یکے بعد دیگرے دونوں چیزیں کھلائیں، پھر اس کا مشاہدہ کریں۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ صبح ہوتے ہی سپاہی ایک صحت مند کسان کو بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے مرحوم حکیم کے بیٹے کو بھی بلا لیا
اور اس سے کہا کہ کسان کو پہلے تربوز کھلایا جائے، اس کے بعد اسے دودھ پلایا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی فوری تعمیل کی گئی۔ کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا اور اس کے بعد فوراً دودھ پلایا گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا لیکن کسان پر ان دونوں چیزوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب کسان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ بادشاہ نوجوان حکیم سے مخاطب ہوا اور بولا، تمہارے والد صاحب نے یہ عجب بات لکھی ہے، اب تم نے بھی خود دیکھ لیا۔ کسان پر ان دونوں متضاد چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مرحوم حکیم کا بیٹا سوچ میں پڑ گیا۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد بولا، بادشاہ سلامت، مجھے 3 ماہ کی مہلت دی جائے، اس عرصے کے دوران کسان میرے پاس ہی رہے گا، 3 ماہ بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے نوجوان حکیم کی استدعا منظور کر لی۔ مرحوم حکیم کا بیٹا کسان کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسی دن سے اسے شاہی کھانے کھلانے لگا۔ اسے شاہی محل کے کپڑے دیے گئے اور سونے کے لیے بھی نرم بستر دیا گیا۔ غرض کسان کی زندگی نہایت آسان کر دی گئی۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو اسے لذیذ کھانے دیے جاتے۔ کسان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے ایسے کھانے دیے جائیں گے۔ آخر کار 3 ماہ کا عرصہ پورا ہو گیا۔ حکیم نے سوچا کہ اب کسان کے مزاج کا امتحان لینا چاہیے۔ اس نے ایک رات کسان کے بستر کے نیچے گندم کے دانے بکھیر دیے اور پلنگ کے توازن کو خراب کر دیا تاکہ دیکھا جائے کہ اسے نیند آتی ہے کہ یہ بے چین ہوتا ہے۔ سونے کا وقت ہوا تو کسان اپنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا بستر ناہموار ہے اور اسے کوئی چیز تنگ کر رہی ہے۔ جس طرف بھی کروٹ لیتا ہے اسے یہی حال محسوس ہوتا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اسے نظر بھی کچھ نہ آ رہا تھا۔ اس نے ساری رات بے چینی سے گزار دی۔ دن نکلا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناشتے کے وقت حکیم صاحب نے کسان سے پوچھا کہ کیوں بھائی، رات کیسی گزری؟ کسان نے کہا کہ حکیم صاحب کچھ نہ پوچھیں، رات بہت بے چینی سے گزری ہے۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے سوچا کہ اب اس کا مزاج بدل چکا ہے، عیش کی زندگی نے اس کی طبیعت بدل دی ہے۔ وہ کسان جو سارا دن دھوپ میں کام کیا کرتا تھا، آج اتنا نازک مزاج ہو چکا ہے کہ گندم کے دانے اس کے لیے بے چینی کا سبب بن گئے ہیں۔ حکیم صاحب اپنے کام سے مطمئن ہو کر کسان کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ اس کا امتحان لیں۔ بادشاہ تو اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً تربوز اور دودھ لانے کا حکم دیا۔ جب دونوں چیزیں لائی گئیں تو کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا اور بعد میں فوراً ہی دودھ پلایا گیا۔ ابھی کچھ لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ کسان کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور وہ درد سے تڑپنے لگا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے حکیم سے اس بات کا سبب پوچھا۔ حکیم نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے یہ نسخے بہت سوچ سمجھ کر لکھے تھے۔ کتاب میں زیادہ تر نسخے بادشاہوں کے لیے لکھے گئے ہیں اور جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ شاہی مزاج کے مطابق تھی۔ اب اس کسان کی بات سن لیں۔ پہلے یہ بڑا محنتی تھا، سخت محنت مشقت کیا کرتا تھا اور اس کا معدہ ہر طرح کی چیزیں ہضم کر جاتا تھا، لیکن جب اسے عیش و عشرت میں رکھا گیا تو یہ نرم اور نازک مزاج ہو گیا۔ شاہی کھانے کھا کر اب اس کا معدہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ تربوز اور دودھ نے کسان پر کتنی جلدی اثر کیا اور درد سے بدحال ہو گیا۔ یہ صرف اور صرف آرام طلبی اور محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کسان جب تک محنتی رہا اس وقت تک کسان پر 2 متضاد چیزوں کا اثر نہ ہوا، لیکن جب وہ محنت سے کنارہ کشی اختیار کر گیا اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا، اس کی طبیعت میں نزاکت آ گئی اور وہ بہت جلد بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے حکیم کے بیٹے کی بات مان لی اور کسان کے علاج کا حکم دے دیا۔ پیارے دوستو، محنت کرنے سے ہی دنیا میں کامیابی اور عزت ہے۔ اگر آپ محنت کرو گے تو بیماریوں سے بھی بچ جاؤ گے اور دنیا میں عزت بھی پاؤ گے۔